السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلباء اور طالبات، آج ہم لوگ جہاں سے شروع کرنے جا رہے ہیں العقیدہ الطحاویہ. امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وهو المبعوث الى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بات چل رہی تھی، تو اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ المصطفیٰ ہیں، نبیہ المجتبیٰ ہیں اور رسولہ المرتضیٰ ہیں، اور اس کے بعد کہا کہ وَإِنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ إِمَامُ الْأَتْقِيَاءِ وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِمَامُ الْأَتْقِيَاءِ وَكُلُّ دَعْوَةِ نُبُوَّةٍ بَعْدَ نُبُوَّتِهِ فَغَيٌّ وَهَوَى. اس کے بعد فرماتے ہیں وَهُوَ الْمَبْعُوثُ إِلَى عَامَّةِ الْجِنِّ وَكَافَّةِ الْوَرَى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جنوں اور انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے. بالحق والہدى وبالنور والضیاء، حق کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، یعنی بالحق والہدى. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ بھیجا گیا اور نور اور روشنی کے ساتھ بھیجا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق یعنی جن و انس کی طرف مبعوث بنا کر بھیجے گئے. کچھ لوگ اتنے سارے واضح ادلہ ہونے کے باوجود جنوں کے وجود کے سلسلے میں انکار کرتے ہیں جنوں کا، اور تعویلات کرتے ہیں کہ وہ جن سے مراد بس چھپی ہوئی چیز ہے، یہ ہے وہ ہے. جب اللہ رب العالمین نے کان من الجن کہا تو کہا کہ نہیں، وہ بھی انسان ہی تھا لیکن شریر انسان تھا، بدبخت ہے یا بد نصیب یا بدبخت یا بدماش بدتمیز انسان تھا. اس طرح کے عجیب عجیب تعبیلات کرتے ہیں اور جن کا انکار کرتے ہیں، اور یہ غلط عقیدہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجا گیا تھا. دلیل سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین نے نقل کی جنوں کی بات، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، کہ اے ہماری قوم، اللہ کے داعی کی دعوت پر لبیک کہو، اللہ کے داعی کو قبول کرو، یعنی اللہ کے داعی کی دعوت کو قبول کرو. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ. اس سے پہلے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، وہ سارا واقعہ موجود ہے جو آپ سب بارہا سنے ہیں اور آپ سب کو پتہ بھی ہے ماشاءاللہ. اسی طرح سورۃ الجن خود اس بات کی دلیل، اس بات کے لیے بڑا ثبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. قرآن میں بہت سارے مقامات پر اس کے ادلہ ہمیں ملتے ہیں، جیسا کہ سورہ سبا میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. تمام انسانوں کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا. اسی طرح سورۃ الاعراف میں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. یا ایھا الناس کہا، خطاب یا ایھا المؤمنون نہیں کہا، یا ایھا المسلمون نہیں کہا، بلکہ یا ایھا الناس کہا. اس کے بعد کہا الیکم جمیعا، اے لوگو، میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. اسی طرح سورۃ النساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ، للمؤمنین نہیں، للمسلمین نہیں، للمتقین نہیں، بلکہ کہا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اس طرح کے بہت ساری آیتیں ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اعطیت خمسا لم يعطهن احد قبلی، 5 چیزیں جو مجھے عطا کی گئیں، مجھ سے پہلے کسی کو وہ چیزیں نہیں عطا کی گئی تھیں
تو ان میں سے ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت الى الناس عامہ، یعنی کان النبی یبعث الى قوم خاصة، کہ انبیاء اپنے خاص اپنے قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے جاتے تھے. وبعثت الى الناس عامة، اور میں تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. اس کے بعد کہا کہ بالحق والہدى، بالحق والہدى، قرآن سے اس کا استدلال کیا، قرآن سے دلیل ملتی ہے اس بات کی جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق، بالہدى ودین الحق. تو دونوں چیزوں کا ذکر امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہاں پر. الہدى سے کیا مراد ہے؟ کہ الہدى یہ نفع بخش علم ہے، نفع بخش علم ہے، اور دین الحق سے مراد العمل الصالح، نیک اعمال ہیں. نفع بخش علم ہے، ہدایت، وہ چیز جس سے انسان راہ راست کو پالے، وہ چیز جس سے اندھیرے چھٹ جائیں، وہ چیز جس سے جہالت کے اندھیرے ختم ہو جائیں، تو وہ ہے الہدیٰ، ہدایت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق یعنی عمل صالح کے ساتھ بھیجا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور حق اقوال میں بھی اور حق اعمال میں بھی. ایک حق افعال میں بھی اور حق اعمال، یعنی اچھے اعمال بھی حق کہلاتے ہیں اور اچھے اقوال بھی حق کہلاتے ہیں. تو عمل صالح یہ عمل صرف جوارح کا نہیں، بلکہ عمل صالح سے مراد اعمال قلبیہ بھی شامل ہیں اور اعمال بالجوارح بھی شامل ہیں. تو الحق سے مراد یہ، اور الہدیٰ سے مراد الہدیٰ سے مراد علم نافع ہے، نفع بخش علم ہے اور صحیح عقیدہ ہے. پھر اس کے بعد وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ بِالنُّورِ وَالضِّيَاءِ، روشنی کے ساتھ بھیجا، یعنی ہدایت، حق اور ہدایت ہی کی مزید تاکید کی گئی ہے نور اور ضیاء کہہ کر. اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، وليس بمخلوق ككلام البرية. اچھا، ليس بمخلوق ككلام البرية، اس کو ہم آگے پڑھتے ہیں، لیکن پورا وہی ہے. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. اللہ ان القرآن کلام اللہ، اس موضوع پر بھی ہم لوگ تفصیل سے اس سے پہلے بڑھ چکے ہیں کہ ان القرآن کلام اللہ، یقین کر لیں کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کا، یعنی وَأَيْقَنُوا سے مراد اہل سنت والجماعت یقین رکھتے ہیں، یعنی ہم یقین رکھتے ہیں اس بات پر کہ اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے، ان القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے حقیقت میں، یہ انسانوں کے لیس بمخلوق کا کلام البریہ، مخلوق کے کلام کی طرح کلام نہیں ہے اللہ رب العالمین کا کلام، بلکہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے. جیسے انسانوں کا یعنی مخلوق کا جو کلام ہے وہ مخلوق ہے، انسانوں کا جو کلام ہے وہ مخلوق ہے، لیکن قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے. منہ بدأ بلا کیفیت قولا. اچھا، لوگ انکار کیوں کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کا کلام مانیں گے تو پھر اللہ رب العالمین کے لیے زبان لازم آئے گی، اللہ رب العالمین کے لیے وہی ساری باتیں جو مشبہہ کہتے ہیں، تو یہ کہہ کر وہ لوگ انکار کر دیتے ہیں، معطلہ. تو منہ بدأ بلا کیفیت قولا،
بھئی کلام اللہ، قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس کی کیفیت نہیں پتا ہمیں، بلا کیفیہ، اللہ رب العالمین ہی سے وہ نکلا ہے. وَأَنزَلَهُ عَلَى نَبِيِّهِ وَحْيًا، اور وحی کے شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا. وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقًّا، اور مؤمنوں نے اس کا اللہ کے کلام کی تصدیق کی حقیقت میں، یعنی مکمل تصدیق. صدقہ حقا سے مراد اہل ایمان نے قرآن کی مکمل تصدیق کی. وَأَيْقَنُوا أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ، اور اہل ایمان اس بات پر یقین رکھے کہ کلام اللہ، کہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے حقیقت میں. وَلَيْسَ بِمَخْلُوقٍ كَكَلَامِ الْبَرِيَّةِ، اور وہ مخلوق کے کلام کی طرح مخلوق نہیں ہے، بریہ مخلوق ہی. فَمَنْ سَمِعَهُ وَزَعَمَ أَنَّهُ كَلَامُ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ، جس نے قرآن کو سنا اور یہ دعویٰ کیا کہ یہ انسانوں کا کلام ہے تو اس نے کفر کیا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے مذمت بیان کی ہے اور اس کو عیب گردانا ہے، اور اللہ رب العالمین نے دھمکی دی ہے عذاب کی. کس بات کی عذاب کی؟ کہا سأصلی سقر، کس کو سقر میں ڈالنے کی دھمکی دی اللہ رب العالمین نے؟ جس نے کہا کہ ان ھذا الا قول البشر، جس نے کہا کہ یہ قرآن انسان کا قول ہے. یہ جس نے کہا اللہ رب العالمین نے عذاب کی اس کو دھمکی دی ہے سورۃ المدثر ہی میں، سأصلیہ سقر کہہ کر. علمنا انه قول خالق البشر، ہمیں پتا ہے کہ یہ بشر کے خالق کا قول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا قول ہے. ولا يشبه قول البشر، اور بالکل بھی انسانوں کے قول کے مشابہ نہیں ہے. اس کی تھوڑی سی مزید شرح کی ضرورت ہے، لیکن استاد محترم تشریف لانے والے تھے، 3:30 بجے تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ ہم لوگ اگلے ہفتے اس موضوع پر بات کریں گے انشاءاللہ. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.